اردو بک کاسٹ چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آمنہ۔ اور میں ہوں ساجد۔ ہمارے اس چینل پر ہم مشہور انگریزی کتابوں کے جو اہم نکات اور نظریات ہیں ان پر گہری گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج ہم جس تصور پر غور کر رہے ہیں وہ ہے دی ایگل مائنڈ سیٹ، یعنی کہ عقابی طرز فکر۔ بالکل، یہ نظریہ عقاب کی جو خصوص باتیں ہیں ان سے متاثر ہو کر زندگی میں کامیابی اور آپ کہہ لیں بلندی حاصل کرنے کے اصول بتاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ اس عقابی سوچ کے جو بنیادی ستون ہیں جو مختلف ذرائع میں بیان ہوئے ہیں انہیں سمجھا جائے۔ اچھا۔ اور یہ دیکھیں کہ زندگی کے جو مشکل چیلنجز آتے ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے ہم ان اصولوں سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو پہلا نقطہ جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے طوفان کے وقت عقاب کا رد عمل۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں، آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں، تو عقاب کیا کرتا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جہاں زیادہ تر پرندے وہ گھبرا کر پناہ ڈھونڈتے ہیں، کسی شاخ یا گھونسلے میں دبک جاتے ہیں، جی۔ وہیں عقاب ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپناتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طوفان کی ہواؤں سے لڑتا نہیں، نہ ہی چھپتا ہے، بلکہ انہی تیز ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اوپر جانے کے لیے۔ اوپر جانے کے لیے؟ مطلب طوفان سے بھی اوپر؟ جی ہاں، طوفان سے بھی زیادہ بلندی پر پرواز کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ واقعی؟ ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ زندگی کے طوفان، ناکامیاں، مایوسیاں، تنقید، حتیٰ کہ خود اعتمادی کی کمی، یہ تو آنے ہی ہیں۔ یہ تو ناگزیر ہے۔ بالکل۔ تو عقابی سوچ کا پہلا سبق یہ ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں اپنی اڑان بلند کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ یعنی یہ کہنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سوچ تو نیچے کھینچتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بجائے عقابی زاویہ یہ سوال کرتا ہے، یہ چیلنج میرے سامنے کیوں نہ آئے؟ شاید یہی میرے اوپر اٹھنے کا موقع ہے۔ کیا بات ہے! یہ رویہ مشکلات کو ذاتی حملے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ کردار کی مضبوطی کا امتحان سمجھتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں نا، استحکام، سکون، یہ چیزیں زندگی میں پہلے سے تیار شدہ تو ملتی نہیں، انہیں تو افراتفری اور انتشار کے بیچ میں سے خود تراشنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو ماخذ کا ایک مرکزی خیال یہ ہے، طوفان کا سامنا کریں، اسے بھاگے نہیں، کیونکہ جو بھاگتے ہیں وہ زمین سے جڑے رہ جاتے ہیں، اور جو ٹکراتے ہیں وہی آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ہیں۔ ہر مشکل صورتحال دراصل ایک انتخاب دیتی ہے، ڈر کر دبک جائیں یا پر پھیلا کر بلند ہو جائیں۔ یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ گویا مشکلیں صرف امتحان نہیں، ترقی کا زینہ بھی ہیں۔ اچھا، اب عقاب کی دوسری مشہور خاصیت پر آتے ہیں، اس کی نظر۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر غیر معمولی ہوتی ہے۔ بلا شبہ بہت تیز۔ عقاب میلوں دور سے ناقابل یقین بلندی سے بھی اپنے شکار کو بالکل صاف دیکھ سکتا ہے۔ میلوں دور سے؟ جی ہاں، اور صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اپنی تمام تر توجہ، وہ فوکس، اسی ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ آس پاس کی ہزاروں چیزیں اس کی توجہ نہیں بھٹکا سکتی۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہم انسان اکثر مار کھا جاتے ہیں، ہماری توجہ بکھری رہتی ہے نا؟ بالکل۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، سوشل میڈیا کا وہ جو نہ ختم ہونے والا شور ہے، دوسروں کی رائے، مستقبل کے اندیشے، یہ سب مل کر ہماری نظر کو دھندلا دیتے ہیں۔ منزل سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ ماخذ میں اس کی وضاحت ایک دلچسپ مثال سے کی گئی ہے۔ فرض کریں آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جائے، ٹھیک؟ جی۔ اور اس کے پیچھے کوئی قیمتی خزانہ ہو، کیا وہ خزانہ نظر آئے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پتھر کی وجہ سے کیسے نظر آئے گا؟ بالکل، جب تک وہ پتھر، وہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں، خزانہ اوجھل رہے گا۔ اسی طرح جب تک ہمارے ذہن پر غیر ضروری خدشات، منفی خیالات اور بھٹکانے والی معلومات کا غبار رہے گا، ہماری حقیقی صلاحیت اور اصل مقصد، وہ خزانہ، کبھی واضح نہیں ہوگا۔ تو عقاب کی مثال یہاں پھر کام آتی ہے۔ وہ صرف اپنے ہدف، اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، آس پاس اڑتے ہوئے کیڑے مکوڑے یا چھوٹے پرندے، ان پر وہ اپنی ذہنی اور جسمانی توانائی ضائع نہیں کرتا، صرف اس چیز پر صرف کرتا ہے جو اس کے لیے واقعی اہم ہے۔
تو دوسرا کلیدی اصول جو ماخذ سے نکلتا ہے وہ یہ ہے، شور سے بلند ہو کر دیکھیں، اپنے اصل مقصد پر لیزر کی طرح توجہ مرکوز رکھیں۔ درست۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذہنی وضاحت اور توجہ کیسے حاصل کی جائے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اس کے لیے چند عملی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا، شعوری طور پر خاموشی اختیار کرنا۔ دن میں کچھ وقت تمام تر ڈیجیٹل اور سماجی شور سے دور ہو کر صرف اپنے خیالات کے ساتھ گزارنا۔ یہ آج کے دور میں شاید سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ اچھا، دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے اپنے اہداف کو انتہائی واضح اور متعین کرنا۔ مطلب مبہم خواہشات نہیں، جیسے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اس سے مبہم نتائج ہی نکلتے ہیں۔ اس کے بجائے بالکل واضح ہدف، جیسے اگلے 6 ماہ میں مجھے یہ مخصوص مہارت حاصل کرنی ہے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے، یہ ذہن کو سمت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا، سب سے اہم، اپنی زندگی سے غیر ضروری عناصر کو نکال باہر کرنا۔ غیر ضروری عناصر، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب دیکھیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ منفی لوگ جو آپ کی توانائی چوستے ہیں، بری عادتیں جو آپ کو پیچھے کھینچتی ہیں، یا وہ اندرونی خوف اور شکوک جو آپ کو قدم اٹھانے سے روکتے ہیں۔ اچھا۔ عقاب کی طرح صبر اور توجہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ شکار پر جھپٹنے سے پہلے صحیح لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا صبر، اس کی خاموشی میں چھپی تیاری اور اس کا غیر متزلزل فوکس، یہ سب مل کر اس کی نظر کو اتنا کارگر بناتے ہیں۔ بالکل۔ گویا اگر نتائج واضح چاہیے تو پہلے اپنی سوچ اور نظر کو واضح کرنا ہوگا۔ بغیر واضح سمت کے محنت صرف تھکن ہے، منزل نہیں۔ بالکل درست۔ اب تیسرے اہم ستون پر آتے ہیں، مقصد کے ساتھ اڑان بھرنا۔ جی۔ عقاب کی بلند پروازی حیران کن ہے۔ وہ اتنا اونچا کیوں اڑتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کے پنکھ مضبوط ہیں، یا اس کی کوئی گہری وجہ ہے؟ نہیں، صرف پنکھوں کی بات نہیں ہے۔ اس کی پرواز میں ایک سمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ صرف اڑنے کی خاطر نہیں اڑتا۔ اچھا۔ بلکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ اس کی ہر حرکت، ہر پرواز اس کے وسیع تر مقصد کا حصہ ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ، ہماری جد و جہد کا کوئی واضح مقصد ہے؟ یہی سوال ہے۔ یا ہم صرف ایک طے شدہ روٹین کی پیروی کر رہے ہیں؟ تعلیم، نوکری، گھر، ذمہ داریاں، بغیر یہ سوچے کہ اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیتے نہیں، ہے نا؟ کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا کیوں معلوم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ وہ بس حالات کے دھارے پہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ صبح اٹھنا، کام پر جانا، واپس آنا، سو جانا، یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ لیکن جس لمحے انسان اپنے کیوں کو دریافت کر لیتا ہے، ہاں، جس لمحے وہ پوچھتا ہے، میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، میرا اصل مقصد کیا ہے، اس کے اندر ایک ایسی توانائی پیدا ہوتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ ایک اندرونی آگ جیسی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کیوں وہ اندرونی آگ ہے جو ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع، ہر رکاوٹ کو آگے بڑھنے کی تحریک اور ہر تھکان کو نئی ہمت میں بدل دیتی ہے۔ مقصد وہ ایندھن ہے جو آپ کی پرواز کو اس وقت بھی جاری رکھتا ہے جب آپ کے پر تھک چکے ہوں۔ تو یہ مقصد کیسے تلاش کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی فارمولا ہے، کوئی آسان طریقہ؟ کوئی سیدھا فارمولا تو نہیں، کیونکہ اس کا جواب باہر کی دنیا میں نہیں، ہمارے اپنے اندر پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو خود سے پوچھنا ہوگا۔ جی۔ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وقت کا احساس نہیں رہتا؟ وہ کون سی ناانصافی یا مسئلہ ہے جسے دیکھ کر دل میں اسے ٹھیک کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سا خواب ہے جو بچپن سے اب تک کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، یہ باتیں اہم ہیں۔ اکثر ہمارا مقصد انہی سوالات کے جوابات میں چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، عقاب کو اڑنے کے لیے کسی کی اجازت یا منظوری تو نہیں چاہیے ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اڑنا اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی آواز ہے، کوئی ایسا خیال ہے جو بار بار ابھرتا ہے، تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں۔ شاید وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ کوئی کاروباری منصوبہ نہیں، بلکہ ایک اندرونی پکار ہے۔ صحیح۔ تو تیسرا اصول یہ سامنے آتا ہے، بے مقصد بھٹکنے کے بجائے مقصد کے ساتھ پرواز کریں۔ جب آپ کی زندگی کی سمت واضح ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی رکاوٹیں اور مشکلات وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ مقصد کی اہمیت واضح ہوئی۔
اب بات کرتے ہیں عقاب کی شکار کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت کی۔ صرف اونچا اڑنا کافی نہیں، اصل کمال تو ٹھیک نشانے پر وار کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ عقاب کی اصل طاقت صرف بلندی میں نہیں، بلکہ اس کی حکمت عملی، صبر اور بے مثال درستی یعنی پریسیژن میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ گھنٹوں تک آسمان میں بغیر پر ہلائے ہوا کے دوش پر تیرتا رہتا ہے، اپنی توانائی محفوظ کرتا ہے، نیچے زمین پر ہر حرکت کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ اور پھر جب صحیح موقع آتا ہے، جب شکار غفلت میں ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی لمحے میں بجلی کی سی تیزی سے پوری قوت کے ساتھ جھپٹتا ہے۔ ایک ہی حملہ مگر فیصلہ کن۔ بالکل۔ اس کے برعکس ہماری انسانی فطرت اکثر ہمیں ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنے پر اکساتی ہے نا؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ ہر نئے موقع، ہر نئے ٹرینڈ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ ہماری توانائی اور وقت بکھر جاتے ہیں۔ ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ عقاب ہر اڑتی ہوئی مکھی یا چھوٹے پرندے کے پیچھے اپنی توانائی ضائع نہیں کرتا۔ وہ صرف اس ہدف کا انتخاب کرتا ہے جو واقعی قیمتی ہو، جو اس کی توانائی کے صرفے کے قابل ہو۔ تو چوتھا اصول یہ ہوا کہ ہر سمت میں بھاگنے کے بجائے صرف ان چیزوں کا تعاقب کریں جو آپ کے مقصد کے لیے واقعی اہم ہیں، اور پھر انہیں پوری توجہ، نظم و ضبط اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ حاصل کریں۔ دن میں 16 گھنٹے کام کرنا کامیابی کی ضمانت نہیں، اگر اس کام میں سمت، توجہ اور دانش مندی نہ ہو۔ نظم و ضبط، یہ لفظ اہم ہے۔ نظم و ضبط یہاں کلیدی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا جو ضروری ہے، چاہے اس وقت دل نہ چاہ رہا ہو۔ یہ مشکل ہے۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ جب دوسرے پرندے افراتفری میں اڑ رہے ہوتے ہیں، عقاب خاموشی سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب باقی خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پوری تیاری اور یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی جبلت کو تربیت دینی ہوگی، مواقع کو پہچاننا سیکھنا ہوگا، صحیح وقت کا انتظار کرنے کا صبر پیدا کرنا ہوگا، اور جب وہ لمحہ آئے تو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تیاری مکمل ہو تو ایک ہی کوشش کافی ہوتی ہے۔ بالکل۔ زندگی کے اس جنگل میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ ہوشیار، صابر اور اپنے ہدف پر نظر رکھنے والا ہو۔ درست کہا۔ اڑتا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ عقاب کی پرواز عموماً تنہا ہوتی ہے۔ بلندیوں پر، وسیع آسمان میں وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اور یہ تنہائی اس کی کمزوری نہیں، یہ اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ جبکہ ہم انسان اکثر تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں مسلسل دوسروں کے ساتھ کی، ان کی توجہ کی، ان کی منظوری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جسے آج کل ویلیڈیشن کہتے ہیں۔ ہاں، ویلیڈیشن یعنی دوسروں سے اپنی قدر و قیمت کی تصدیق کروانے کی خواہش۔ یہ سوشل میڈیا پر لائکس کی صورت میں ہو یا حقیقی زندگی میں تعریف کی شکل میں۔ صحیح۔ لیکن ایک گہری سچائی یہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ ذہنی اور روحانی ترقی اکثر تنہائی کے لمحات میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، جب باہر کا شور تھم جاتا ہے، جب دوسروں کی آراء کا دباؤ ہٹتا ہے، تبھی ہم اپنی اندرونی آواز، اپنی حقیقی ذات کو سن پاتے ہیں۔ عقاب کو تو کسی کی تالیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے۔ یہی حقیقی اندرونی طاقت ہے۔ شاید آج کے دور کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ وقت گزارنے سے کتراتے ہیں۔ اکیلے رہنا ہمیں بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی خود کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صحیح کہا۔ ہم اپنی شناخت دوسروں کی نظروں میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حقیقی آزادی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ جذباتی طور پر خود انحصار ہوں۔ مطلب آپ کی خوشی یا آپ کی اپنی نظر میں قدر و قیمت کا انحصار دوسروں کی تعریف یا تنقید پر نہ ہو۔ بالکل۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی سمت کیا ہے، تب آپ بیرونی دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ آپ کے لیے تالیاں تو بجا سکتی ہے، مگر آپ کو اڑان نہیں دے سکتی۔ کیا خوب کہا۔ اڑان تو اپنے پروں سے ہی بھرنی پڑتی ہے، اور یہ سفر اکثر تنہا ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ تو پانچواں اصول کیا ہوا؟ چنانچہ پانچواں اصول یہ ہے: تنہا اڑنے کا ہنر اور حوصلہ پیدا کریں۔ اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کرنا سیکھیں،
جو شخص خود اپنے ساتھ پرسکون رہنا سیکھ لیتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی بھیڑ یا طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو اکیلے کھڑا ہونا جانتا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل۔ یہ تمام اصول بلا شبہ بہت متاثر کن اور طاقتور ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، ناکامیاں آتی ہیں، انسان گرتا ہے۔ کیا عقاب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی کبھی ناکام ہوتا ہے یا گرتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی مخلوق زندگی کے اتار چڑھاؤ سے مبرا نہیں۔ عقاب کی زندگی میں بھی ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کیا؟ تقریباً 40 سال کی عمر کے قریب عقاب جسمانی طور پر کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کی چونچ جو شکار کے لیے ضروری ہے وہ مڑ جاتی ہے اور کند ہو جاتی ہے۔ اس کے پنجے جن سے وہ شکار پکڑتا ہے وہ بھی کمزور اور گرفت کے ناقابل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پر اتنے بھاری اور بے جان ہو جاتے ہیں کہ بلند پرواز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے موت کے منہ میں جانے والی بات ہوئی۔ اس وقت اس کے پاس کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس نازک موڑ پر اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اپنی تقدیر کو قبول کر لے اور اسی کمزوری کی حالت میں موت کا انتظار کرے، یا پھر ایک انتہائی تکلیف دہ اور طویل تبدیلی کے عمل سے گزر کر خود کو ایک نئی زندگی دے۔ اور عقاب کیا انتخاب کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے مشکل راستہ ہی چنا ہوگا۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا، وہ دوسرا مشکل راستہ چنتا ہے۔ وہ کسی بلند ویران پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاتا ہے۔ اچھا۔ وہاں وہ سب سے پہلے اپنی مڑی ہوئی ناکارہ چونچ کو پتھر پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ او خدایا، یہ تو بہت اذیتناک ہوگا۔ یقیناً۔ پھر وہ نئی چونچ کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب نئی مضبوط چونچ نکل آتی ہے تو وہ اس سے اپنے پرانے کمزور پنجوں کو نوچ کر نکال پھینکتا ہے۔ اپنے ہی پنجے؟ جی، اور نئے پنجوں کے آنے کے بعد وہ آخری مرحلے میں اپنے بھاری ناکارہ پروں کو ایک ایک کر کے نوچ ڈالتا ہے۔ یہ سننے میں ہی اتنا تکلیف دہ لگ رہا ہے۔ یہ تو خود کو تباہ کرنے جیسا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ پورا عمل کئی مہینوں پر محیط ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دہ اور مکمل تنہائی میں گزرتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ؟ لیکن اس قربانی کا نتیجہ حیران کن ہوتا ہے۔ اس تکلیف دہ تبدیلی کے بعد عقاب گویا ایک نیا جنم لیتا ہے۔ نئی چونچ، نئے پنجے، نئے اور ہلکے پروں کے ساتھ وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر دوبارہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ واہ! اور مزید کئی سال، کہا جاتا ہے تقریباً 30 سال پوری شان سے جیتا ہے۔ یہ تو بقا اور تجدید کی ایک ناقابل یقینی مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ناکامی، کمزوری یا تکلیف زندگی کا اختتام نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک موقع ہو سکتا ہے پرانی ناکارہ چیزوں کو ترک کر کے خود کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا۔ گرنا مسئلہ نہیں، گر کر وہیں پڑے رہنا مسئلہ ہے۔ تو یہ چھٹا اصول ہوا؟ یہی چھٹا اور آخری اصول ہے جس پر ماخذ زور دیتا ہے۔ گریں تو دوبارہ اٹھیں، اور صرف اٹھے نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ دانا بن کر اٹھیں۔ اپنی ناکامیوں کو، اپنے زخموں کو، اپنی کمزوری کے لمحات کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کریں۔ بالکل، آپ کا کم بیک آپ کے سیٹ بیک سے کہیں زیادہ شاندار ہو سکتا ہے اگر آپ عقاب کی طرح سوچنے اور عمل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے عقابی طرز فکر کے ان 6 بنیادی ستونوں پر گہری نظر ڈالی: طوفانوں کا رخ موڑنا، غیر متزلزل توجہ، بامانی مقصد، درست حکمت عملی، تنہائی میں طاقت اور ہر ناکامی کے بعد تجدید۔ جی ہاں، یہ محض اونچا اڑنے کی تکنیک نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ذہنی رویہ ہے، ایک فلسفہ حیات ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو فرد کو بھیڑ سے ممتاز کرتی ہے، اسے عام سے خاص بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ بلند پرواز کرنا، سور کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون عقاب کی طرح سوچ رہا ہے اور کون اب بھی زمین سے جڑی بھیڑ کا حصہ ہے۔ یہ صلاحیت، یہ امکان ہم سب کے اندر موجود ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس عقابی سوچ کو بیدار کریں، اسے اپنائیں۔ یہ ذہنیت ہمیں نہ صرف مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے بلکہ ہمیں اپنی حقیقی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں بروئے کار لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر کوئی ایک سوچنے کی بات جو آپ چھوڑنا چاہیں؟ ایک سوچنے کی بات یہ ہے، عقاب کی جبلت
اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے پاس شاید انتخاب نہیں، لیکن انسان کے پاس انتخاب کی آزادی ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ تو کیا یہی آزادی، یعنی اپنی مرضی سے عقابی اصول اپنانے یا نہ اپنانے کی صلاحیت، ہماری سب سے بڑی طاقت ہے؟ یا پھر عقاب جیسی پختہ جبلت کا نہ ہونا ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی یہ ایک گہری سوچ ہے۔ اردو بک کاسٹ پر اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور عقابی سوچ کے ان پہلوؤں نے انہیں اپنی زندگی کی پرواز کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے کچھ نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ جی، امید تو یہی ہے۔ مزید ایسی معلوماتی اور فکر انگیز گفتگو سننے کے لیے ہمارے چینل اردو بک کاسٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار ایک نئی کتاب اور نئے خیالات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔